دوستو ایک بار پھر پروپیسی اوڈیسی بائبل اسٹڈی پروگرام میں خوش آمدید، اور ہم اپ میں سے ہر ایک کو یہاں نیو یارک سٹی میں اپنے لائیو سامعین میں دیکھنے کے لیے بہت شکر گزار اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف کریں کہ اپنے اس دن جگہ بھر دی، کیونکہ آپ اس موضوع کو سننا چاہتے تھے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ حیوان کا نشان اور خدا کی مہر، ایک بہت ہی مناسب، بہت اہم موضوع۔ ہمارے 3 ABN ناظرین جو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی خیر مقدم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شکر گزار ہوں کہ آپ پوری دنیا میں ہوپ چینل انٹرنیشنل، دی گڈ نیوز نیٹ ورک، روکو، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹویٹر، مجھے نہیں معلوم، یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں جو اب اس کے آواز کو اٹھا رہے ہیں اور وہ اسے لگا رہے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس ایسے ہیں، اب جانتے ہیں، 35 ملین لوگ جنہوں نے آن لائن دیکھا ہے۔ کیا آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ یہ تمام مختلف پروگراموں پر دلچسپ ہے، اور ہمارے نیو یارک کے سامعین کی لگن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج رات ایک بہت اہم مطالعہ ہے جو ایک ایسے تھیم کے ساتھ نمٹنے جا رہا ہے جس کا بائبل میں احاطہ کیا گیا ہے، اور یہ بائبل میں ایک سے دوسرے کور تک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو صرف ایک آیت پڑھ کر شروع کروں، اور پھر ہم اپنی حیرت انگیز حقیقت اور اپنے سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کے 7ویں باب کو تبدیل کرتے ہیں تو ہم یہاں اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکاشفہ باب 7 پہلی آیت۔ جیسا کہ یسوع نے کہا، یہ باتیں آج اب کے کانوں میں پوری ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں کے بعد میں نے 4 فرشتے دیکھے، زمین کے چاروں کونوں پر کھڑے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، زمین کی 4 ہواؤں کو تھامے۔ یہ مصیبت کے طوفان ہیں کہ زمین پر ہوا نہ چلیں، 7 آخری آفتوں کی رہائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ سمندر کسی درخت پر۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو مشرق سے اوپر آتے ہوئے سنا، جس پر زندہ خدا کی مہر تھی۔ سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے، یہ خدا کا نور آنے والا ہے، اور وہ ان 4 فرشتوں کو جن کو زمین اور سمندر کو نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکارتا ہے کہ زمین اور سمندر درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ جب تک کہ ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانیوں پر مہر نہ لگا دیں۔ اور میں نے ان لوگوں کی تعداد سنی جن پر مہر لگائی گئی تھی، اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے 1,40,000 پر مہر لگائی گئی تھی۔ اور پھر ہدا کے قبیلے کے مختلف قبیلوں کی گنتی شروع ہوتی ہے، 12,000۔ اب دیکھیں گے کہ یہاں مکاشفہ 7 کی فہرست قبائل کی بائبل میں کسی بھی دوسری فہرست سے مختلف ہے۔ یہ چھوڑ دیتا ہے ڈین اور افرائم، لیکن یہ یوسف کے بیٹوں کو تقسیم کرتا ہے اور لاوی کو بھی شامل کرتا ہے، تاکہ یہ 12 نمبر کو برقرار رکھے۔ اور جب آپ ناموں کو اکٹھا کرتے ہیں جس طرح سے وہ یہاں ظاہر ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر نجات کی کہانی بیان کرتا ہے۔ خدا کا مطلب ہے کہ میں رب کی تعریف کروں گا کیونکہ اس نے میری طرف دیکھا ہے اور اچھی قسمت دی۔ میری کشتی کے لیے خدا مجھے بھولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ خدا مجھ سے ملا ہوا ہے اور اس نے میرے لیے ایک مکان خریدا ہے۔ یہ ناموں میں انجیل کے پورے منصوبے کو بتاتا ہے جب آپ انہیں ان کے عبرانی معنی میں جمع کرتے ہیں، لیکن یہ 1,44,000 ان کے ماتھے پر اپنے باپ کا نام لگا ہوا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پیشانی پر حیوان کا نشان۔ کچھ لوگوں نے سوچا کیا یہ ان چپس میں سے ایک ہے؟ آپ جانتے ہیں، لوگ اب اصل میں اپنے ہاتھ میں چپس رکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ نے آپ کے کتوں میں چپس نصب کی ہیں، لہٰذا اگر وہ غائب ہیں تو وہ انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں اس کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ سویڈش ممالک، کچھ کمپنیاں، لوگ صرف وہ اپنے ساتھ کارڈ نہیں رکھنا چاہتے۔ ان کے پاس صرف ایک چھوٹی سی چپ ہے، ان کے ہاتھ میں ڈالا انہیں پریشان نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ کام پر چلتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جانور کا نشان، یہ حیوان کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے لوگ جن کی آخری دنوں میں تصویر کشی کی گئی ہے، کچھ حکومت ہر ایک کو قطار میں لگنے کو کہے گی، اور وہ آپ کے ماتھے پر 666 ٹیٹو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسی تصویریں دیکھی ہیں؟ ہاں، میں ایک دن بازار سے باہر نکل رہا تھا اور قیمت 66 سینٹس تک پہنچ گئی، اور کشر نے کہا، او اسے دیکھو، 666۔ میں نے کہا، ہاں یہ دیکھو۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ برا ہے۔ لوگوں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ناگوار بات ہے، اور اگر آپ کسی اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں اور وہاں 1,000 سے زیادہ نشستیں ہوتی ہیں اور آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا میں سیٹ نمبر 656 پر بیٹھوں گا؟ 667 آپ ایک نشست پر جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ اس نے کہا، بس اسے محفوظ کھیلو۔ میں 666 میں نہیں بیٹھا ہوں۔ میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی لائسنس پلیٹ ہے۔
اس نے کہا کہ آخری 3 میں کچھ نمبر 666 تھے اور انہوں نے اسے واپس بھیج دیا اور کہا میرے مذہبی عقائد نہیں چاہتے کہ میرے پاس یہ لائسنس پلیٹ ہو۔ حیوان کا نشان کیا ہے؟ خدا کی مہر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے آج کے لیے اپنے مطالعہ میں آتے ہیں شیطان کے نشان خدا کی مہر سے نمٹنے کے لیے۔ بائبل اس بارے میں بہت واضح ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے حیرت انگیز حقیقت، چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی ایک 2 دھاری تلوار ہے، اور یہ چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ عام نہیں ہے، جہاں آپ نقد رقم نکال سکتے ہیں، اپنا گروسری خرید سکتے ہیں، ہوائی اڈے پر صرف اپنے چہرے کا استعمال کرتے ہوئے چیک ان کر سکتے ہیں۔ منفی پہلو یہ ہے کہ اب چین میں جہاں بھی ہوں آپ کو شاید دیکھا جا رہا ہے۔ ملک میں 700 ملین سے زیادہ نگرانی کے کیمرے ہیں۔ یہ ہر 2 شہریوں کے لیے ایک اینک ہے۔ چین کا موقف ہے کہ یہ عوام کی مجموعی خوشی اور سلامتی کے لیے ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ ناراض ہیں کہ ان کی نقل و حرکت مالیات اور اب چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ اب کے جذبات کی پیمائش کر سکتے ہیں، اب کیسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور اگر لوگ اچھے معاون شہری کے طور پر اہل نہیں ہیں تو وہ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اہل نہیں ہیں، آپ خرید نہیں سکتے، آپ بیچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ جانور کا نشان نہیں ہے۔ طاقتور سپر کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہوئے مک کا چہرے کی شناخت کا نظام چین کے 1.4 ارب شہریوں کے تمام چہروں کو 1 سیکنڈ میں سکین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اب وہ کمپیوٹرز کو اور بھی تیز تر بنا رہے ہیں۔ یہ صرف چین میں نہیں ہے، یہ امریکہ میں ہے۔ امریکی کمپنیوں کی ایک مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد اب چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی اور ہوائی اڈے کی حفاظت اور فون ایپ سے لے کر سپر مارکیٹ چیک آؤٹ تک سب کچھ استعمال کر رہی ہے۔ اس ہفتے کیرن نے اپنے فون کو اپ گریڈ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے اس کی ضرورت ہے، کئی سال ہو چکے تھے۔ اس نے کہا میرا فون خود بخود آن ہوتا رہتا ہے، اور لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کی شناخت کا سامان سیٹ کر لیا ہے اور یہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، یہ آن ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے۔ جب بھی ہم ملک چھوڑتے ہیں ہم واپس آتے ہیں۔ کیرن اور میں اس چیز کا حصہ ہیں جسے گلوبل انٹری کہتے ہیں۔ میرے فنگر پرنٹس ہوتے تھے، میں اس پر اپنی انگلیوں کے نشانات کو دباتا تھا، جو کبھی بھی بہت اچھا کام نہیں کرتا تھا کیونکہ میرے فنگر پرنٹس میرے برسوں سے لکڑی کا کام کرتے ہوئے ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنی اینک اتار دیں گے، اور وہ آپ کی ایرسا آپ کا چہرہ دونوں کرتے ہیں۔ کچھ بازار اب ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو دائمی دکان لفٹر ہے، وہ اپنی تصویر کھینچتے ہیں۔ جب وہ اس بازار میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا یہاں استقبال نہیں ہے، الوداع، جو اتنی بری چیز نہیں لگتی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس ٹیکنالوجی میں سے کوئی بھی 2 دھاری تلوار ہو سکتی ہے، لیکن جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں آخری دنوں میں بتاتی ہے در حقیقت اب بھی ہر کوئی 2 قسموں میں سے ایک میں تقسیم ہے۔ یسوع نے کہا اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تم میرے خلاف ہو۔ مسیح وہاں ہے، اس نے کہا 2 راستے ہیں۔ آپ کو وہ سیدھی اور تنگ سڑک مل گئی ہے جو نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت کم لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر تباہی کا ایک وسیع راستہ ہے جس پر زیادہ تر ہے۔ خدا آپ کو یہاں لایا کیونکہ وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں چاہتا ہے دوستو، آمین۔ بائبل کا آغاز ہی ہمیں 2 بیٹوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ آدم اور ہوا کے 2 اصل بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ وہ دونوں خدا کو نذرانے کے لیے گئے۔ خادی نے کہا تھا ان کے گناہ کی معافی کے لیے ایک بروئی کے خون کی ضرورت ہوگی۔ کین نے سوچا یہ کافی گڑبڑ ہے، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں اسے اپنے طریقے سے کرنے جا رہا ہوں، اور اس نے اپنی روایات کے مطابق عبادت میں تبدیلی کی، اور خدا نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ آگ اتری اور حابیل کا نذرانہ قبول کر لیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی پیشکش پر قابیل کے لیے پھلوں کی مکھیوں کے سوا کچھ نہیں آیا، اور حابیل نے کہا میرے بھائی اب کو رب کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام پر عمل کریں، اور وہ ناراض ہو گیا، اور نافرمانوں نے غلط طریقے سے عبادت کرنے والے کو ستایا اور صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے کو مار ڈالا۔ یہ بائبل کا آغاز ہے۔ بائبل کے آخر میں جائیں، یہ وہی کہانی ہے۔ وہ کون ہے جس نے یسوع کو مصلوب کیا؟ اس کے اپنے لوگ، جس کے پاس بائبل تھی، جس نے خدا کی خدمت کرنے کا دعویٰ کیا۔ یہ آخری دنوں میں دوبارہ ہونے والا ہے۔ آپ کو مارنے والے یسوع نے کہا سوچیں گے کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے معلوم کریں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ آمین۔ سوال نمبر 1، آئیے آج رات کے لیے اپنے مطالعہ میں شامل ہوں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ 7 آخری آفتوں سے کون محفوظ ہے؟ بائبل مکاشفہ باب 7 آیت 3 میں ہمیں بتاتی ہے زمین سمندر درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں جب تک کہ ہمارے پاس کیا نہ ہو۔
ہمارے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر لگا دی۔ سب سوچتے ہیں مجھے حیوان کا نشان نہیں چاہیے، لیکن تم پر خدا کی مہر ضرور ہونی چاہیے۔ بائبل میں ہر نشان برا نہیں ہے، ماتھے پر کچھ نشان اچھے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل قدیم مصر پر آنے والی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے ایک بھیڑ کا بچہ قربان کیا اور اپنے گھر کے دروازے پر برا کا خون رکھا۔ آپ کا جسم روح القدس کا مندر ہے، لہذا آپ کے ماتھے پر خدا کا نشان آمہر ہونا مثبت چیز ہے۔ میرے ساتھ حزقیل کی کتاب میں دیکھو۔ اگر آپ کے پاس اپنی بابلیں ہیں تو یہ آپ کا سبق نہیں ہے، لہذا آپ کو دیکھنا ہوگا۔ حزقیل کے 9 باب میں کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ میں نے آپ کو مکاشفہ کو سمجھنے کی کلید بتائی ہے کہ آپ کو اپنے پرانے عہد نامے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں کیا کہتا ہے اسے سنیں۔ یہ ایک خواب ہے جو نبی کا ہے، اور میں 3.5 آیت سے شروع کروں گا۔ اور اس نے اس آدمی کو بالایا جو کتان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کے بغل میں مصنف کی سیاہی کا سین تھا۔ اور خادوند نے اس سے کہا کہ شہر کے بیچ میں سے یروشلم کے درمیان سے گزر اور ان لوگوں کی پیشانی پر نشان لگا جو مکروہ کاموں پر آہیں بھرتے اور روتے ہیں۔ وہ اداس ہیں، وہ غمگین ہیں، وہ گناہوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں جو اس میں ہو رہے ہیں، جو اسرائیل میں ہو رہے ہیں، باقی سب کے لیے، دوسرے فرشتوں کے لیے۔ اس نے میری سماعت میں کہا، شہر میں اس کا پیچھا کرو اور قتل کرو، اپنی آنکھیں نہ چھوڑی، نہ ترس کھائیں۔ بوڑھے اور جوان، کنیزوں اور چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن کسی کے قریب نہ جاؤ جس پر نشان ہو، اور میرے حرم سے شروع کرو۔ یاد رکھیں کہ ہم نے کیا کہا، فیصلہ خدا کے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ تو بائبل بالکل واضح ہے، ایک فیصلہ ہے جو ہوتا ہے جہاں اب خدا کی مہر کے ذریعہ محفوظ ہے۔ اب یہ چیزیں روحانی ہیں، الغوی۔ سب سے پہلے خدا کی مہر کیا ہے؟ ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روح القدس ہے۔ کتنے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر ایک کو نجات ملی ہے؟ روح القدس ہے۔ کتنے لوگ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہر وہ شخص جس پر حیوان کا نشان ہوتا ہے شیطان کی روح ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کو پہلے سے ہی یہ معلوم تھا، لیکن آئیے آیات کو دیکھیں۔ 2 کرنتھیس 1:22، جس نے ہم پر مہر لگا دی ہے اور ضمانت کے طور پر ہمارے دلوں میں رو دی ہے۔ جب آپ اپنے گناہ سے دھل جائیں گے، آپ کو روح القدس کے آپ کی زندگی میں آنے کا احساس ہوگا، اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو مجرم ٹھہرائے گا، آپ کو تسلی دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ ایک بار پھر افسیوں کو دیکھیں 1:13۔ یقین کرنے کے بعد اب کیا تھے؟ وعدہ کی روح القدس کے ساتھ مہر بند۔ دوستو، یسوع نے کہا، جب تک اب پانی بپتسمہ اور روح سے پیدا نہیں ہوتے، آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم پر روح القدس کے ساتھ مہر سب ہونی چاہیے۔ ایک اور پڑھے، افسیوں 4:30 آئے۔ خدا کے روح القدس کو غم نہ کرو جس کے ذریعہ تم کیا تھے چھٹکارے کے دن کے لیے مہربند غم نہ کرو۔ خادی کی روح آپ کو گناہ کی سزا سنائے گی۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ روح کو غمگین کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو روح کی رہنمائی کو سننے کی ضرورت ہے، اور روح ہمیشہ آپ کو کلام کی اطاعت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن کچھ اور بھی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ صرف شیطان کی روح اور خادی کی روح نہیں ہے، ہم یہ جانتے تھے۔ کچھ اور ہے جو خدا ہمیں بتا رہا ہے۔ نمبر 2، یہ کیا مہر ہے جو صادقوہے کے ماتھے پر ہے؟ اب ساآ میں مہر کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ساآ 16 سال کی عمر گواہی کو باندھو، کیا کرو؟ سیل کیا؟ میں نے سوچا کہ قانون بری چیز ہے۔ نہیں، قانون اچھی چیز ہے۔ نیا عہد خدا کا قانون ہے جو آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو لازمی ہے، بائبل کہتی ہے کہ قانون انصاف اور مقدس اور اچھا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ احکام شہد کے چھتے سے زیادہ میٹھے ہیں۔ قانون کو اپنا دشمن مت سمجھیں، قانون بچاتا ہے۔ ایک لاقانونیت والے ملک میں رہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ قانون کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ معلوم کریں کہ اس شہر میں کیا ہوتا ہے جہاں تمام ٹریفک سگنل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چیزیں لاقانونیت بن جاتی ہیں، افراتفری ہے۔ خدا کے قانون کے لیے اس کی تعریف کریں، اور آپ کو اپنی زندگی میں اس کے قانون کی ضرورت ہے۔ گواہی کو باندھو، میرے شاگردوں کے درمیان قانون پر مہر لگا دو۔ لہذا ایک مہر میں عام طور پر 3 خصوصیات ہوتی ہے۔ ایک مہر سب سے پہلے اتھارٹی کے دفتر کو بیان کرے گی۔ یہ نام دینے جا رہا ہے، اور یہ علاقہ دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں آپ کو اس کی مہر ملتی ہے۔ آئیے کہتے ہیں سائرس، یہ اس کا نام ہے۔ بادشاہ، یہ اس کا دفتر ہے۔ فارس، یہ اس کا علاقہ ہے۔
اور کنگ فلپ انگلینڈ میں کہتے ہیں فلپ کنگ انگلینڈ۔ آپ مہریں تلاش کر سکتے ہیں۔ جب دارا نے دانیال کی قبر پر مہر لگائی، یاد رہے کہ اس نے قبر وہاں رکھی اور اس پر سرکاری مہر لگا دی۔ اس نے کہا دارا، آپ اسے دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، دارا دارا۔ دارا بادشاہ میڈا فارس۔ جب یسوع کو قبر میں رکھا گیا تو پیلاطاس نے دروازے پر مہر لگا دی۔ تم جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ ان سے پیلاطاس اس کا نام، گورنر، اس کا دفتر یہودیے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب عام مہر میں 3 خصوصیات تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خروج کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، خدا کے قانون کی بات کرتے ہوئے، یہ آپ کے ہاتھ پر آپ کے لیے ایک نشان ہوگا، اور یہ تمہاری آنکھوں کے درمیان یادگار رہے گا کہ رب کا کیا۔ قانون آپ کے منہ میں ہو سکتا ہے، کہاں؟ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے پیشانی پر۔ میں اسے بار بار دہرانے جا رہا ہوں تاکہ لوگ اسے حاصل کر لیں۔ دوستو، یہ ٹیٹو نہیں ہے۔ در حقیقت کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بائبل کی تشریح کی ہے۔ پیرافراسڈ بائبلز وہ اس لحاظ سے خطرناک ہیں کہ کوئی شخص سادہ انگریزی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اصل سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ بہت لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس ایک پیرافراسڈ بائبل ہے، اور جب یہ کہتی ہے 666 یہ کہتی ہے، اور وہ ہر ایک کو دائیں ہاتھ ماتھے پر ٹیٹو کروانے کا سبب بنتا ہے۔ اصل میں یہ نہیں کہتا، تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ جب یہ ہاتھ میں کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں۔ دوبارہ استثنا 11 آیت 18 میں دیکھیں، اس لیے تم میرے یہ الفاظ کہاں رکھو گے؟ آپ کے دل میں۔ اب مجھے صرف روکنے دو۔ جب خادی کہتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں اپنا کلام چاہتا ہے، تو کیا وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے سینے میں چیرا لگائیں اور وہاں بائبل کے حصے چسپاں کریں؟ یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے؟ میرے یہ الفاظ آپ کے دل میں، آپ کی روح میں رہیں گے۔ انہیں اپنے ہاتھ پر ایک نشان کے طور پر باندھیں۔ وہ آپ کی آنکھوں کے درمیان، آپ کی آنکھوں کے درمیان فرنٹ لیٹس ہوں گے، کیونکہ عبرانی کا مطلب پیشانی ہے۔ وہیں پتھر جالوت پر لگا۔ ویسے آپ میں سے کچھ لوگ ایزبل کی کہانی جانتے ہیں۔ ایزبل اچھی تھی، بری بدکار ملکہ نے خدا کے نبیوں کو ستایا۔ تم جانتے ہو وہ کیسے مر گئی؟ اسے کھڑکی سے پھینک دیا گیا، کتے کھا گئے۔ اور جب یاہو نے کہا کہ جاؤ اسے دفن کر دو، وہ واپس آئے اور کہا کہ کچھ بھی نہیں بچا، لیکن اس کی کھوپڑی اور اس کے ہاتھ، پیشانی ہاتھ۔ لیکن یہ برا نشان ہے۔ دوبارہ، پیشانی وہی ہے جو ہماری آنکھوں کے درمیان ہے۔ یہ ہمارے خیالات کی علامت سے بات کر رہا ہے۔ ہاتھ ہمارے اعمال کی علامت ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت پیش کرتا ہوں۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے لیے سب سے مشہور آیات میں سے ایک ہے، آپ کی بائبل میں دوترانومی باب 6۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں، استثنائی باب 6۔ اسے عظیم شیما کہتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں بالکل واضح کرتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے ہی 2 مثالیں دے چکا ہوں۔ ویسے استثنا باب 5-10 احکام دہرائے گئے ہیں۔ یہ ایک خطبہ ہے، ان کا کوئی باب آیات نہیں تھا۔ استثنا کے 5ویں باب میں انہیں 10 احکام دینے کے بعد سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آیت 6، استثنا باب 6:6، اور یہ باتیں جو میں آج تمہیں حکم دیتا ہوں تمہارے دلوں میں رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رب سے محبت کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو۔ یہ باتیں جو میں تمہیں آج حکم دیتا ہوں تمہارے دل میں ہوں گی۔ انہیں اپنے بچوں کو تندہی سے سکھائیں۔ آمین۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آج اتنا پاگل جرم کیوں ہے؟ کیا والدین اپنے بچوں کو خدا کا قانون سکھا رہے ہیں؟ انہیں اپنے بچوں کو تندہی سے سکھائیں۔ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، جب آپ راستے سے چلتے ہیں، جب آپ شام کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ صبح کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی بات کریں۔ سنو، تم انہیں اپنے ہاتھ پر ایک نشان کے لیے باندھو، وہ آپ کی آنکھوں کے بیچ سامنے ہوں گے۔ تم انہیں اپنے گھر کی چوکیٹوں اور اپنے دروازوں پر لکھو گے۔ اب یہودیوں نے اسے لفظی طور پر لیا، اور یہودی فریسی صحیفے کے بہت کم حصے لیں گے۔ وہ ان کو کنڈلی لگاتے، ایک چھوٹے سے ڈبے میں ڈال دیتے، وہ اسے ماتھے پر لٹکا دیتے جسے کہتے ہیں، اب وہ اسے باندھ دیتے۔ اپنے شاید دیکھا ہوگا کہ کچھ آرتھوڈوکس یہودی ایک ٹکڑا لپیٹیں گے ان کی کلائی پر پارچمنٹ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ چمڑے کا۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ایک علامت تھی۔ اگر یہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو اسے اپنے سر سے لٹکانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خادی چاہتا ہے کہ ہم اس کے قانون کے بارے میں سوچیں، اس کی شریعت کی رہنمائی کریں۔ اسے ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، زبور 1:19 پڑھنا چاہیے۔ رب کے قانون کے بارے میں کیا یہ معنی خیز ہے؟ تو اگر میں جا رہا ہوں تو آپ اس اگلے بیان کے بعد گھر جا سکتے ہیں۔
नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। आपको खुतबा मिल जाएगा। अगर आपके सर, आपके हाथ और आपके दिल में खुदा का कानून नहीं है तो उसे दिल से शुरू करना होगा और फिर ये सर और हाथ में होगा। ठीक है, तुम पर हैवान का निशान होगा। ये इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन कुछ और मखसूस है जो आप जानना चाहते हैं। नंबर 3, 10 अहकाम में से कौन सी महर के अनासिर पर मुश्तमिल है? 10 हुक्मों में से एक का एक उन्वान है, एक नाम है, इसे इलाका और दफ्तर मिल गया है, वो तमाम चीजें इसमें हैं। चौथा हुक्म देखें, 6 दिनों में, और आपको यही मिल गया। 6 दिनों में कौन? रब इसका नाम है। इसने पैदा किया, इसने बनाया, वो एक खालिक है। ये इसका दफ्तर है। आसमान और जमीन, समंदर, वो इसका इलाका है। ये सब कुछ है और जो कुछ इसमें है। मैंने आपको दोस्तों से कहा है कि इसके बारे में दोबारा सोचें। ये दुनिया के मुकद्दस तरीन अल्फाज हैं। खादी की आवाज से बोली, इसकी उंगली से लिखी, वो उनको हमारे दिल में चाहता है। जब आप मुकद्दस सरजमीन के बारे में सोचते हैं तो आप इसराइल के बारे में सोचते हैं। मुकद्दस शहर के बारे में सोचो, कौन सा शहर है? यरूशलेम। तुम मुकद्दस पहाड़ के बारे में सोचते हो, कौन सा पहाड़? कोसोन को मोरिया। और उस पहाड़ पर क्या बनाया गया? मुकद्दस मंदिर। और मुकद्दस हैकल में क्या था? ठीक है, आपके पास मुकद्दस जगह थी और मुकद्दस जगह के अंदर अब पर्दे से गुजरे, अब किया दाखिल हुए। मक़दसात का मुकद्दस, सबसे मुकद्दस अंदरूनी मुकद्दस कहा जाता है। और मक़दसात में एक चीज थी, वो क्या थी? अहद का मुकद्दस संदूक। और अहद के मुकद्दस संदूक में तुम्हारे पास क्या था? खुदा का मुकद्दस कानून। और खुदा के मुकद्दस कानून में आपको लफ्ज़ मुकद्दस मिलता है। एक बार अंदाजा लगाएं कि ये कहां है। ये 10 अहकाम में सबसे तवील है। सब्त के दिन को याद रखें कि इसे मुकद्दस रखें, क्योंकि ये एक निशान है और वो ये हमारे दिलों में चाहता है। आमीन। ये हुक्म खुदा के लिए फर्क करता है। अब तमाम अहकाम अहम हैं, ठीक है, लेकिन इसे मत छोड़ें। ये कानून के बीच में है और ये वाहिद हुक्म है। लफ्ज़ याद से शुरू होता है और फिर भी ऐसे पादरी हैं जो अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये वाहिद हुक्म है जिसे हमें भूल जाना चाहिए। अगर आप एक बाइबल मसीही हैं तो इसमें वाकई कुछ गलत है। एक महर में नाम, रब, दफ्तर, खालिक, इसने बनाया, खित्ता, आसमान, जमीन, समंदर, फिर जो कुछ उनमें है वो सब पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 4, खुदा ने अपनी कुदरत की खास निशानी के तौर पर क्या दिया है? इसने कहा यह भी एक निशानी है। हज़क LXX आयत 12, मैंने उन्हें अपने सब के दिन भी दिए कि क्या हो। खुदा के लोगों की एक खास निशानी के बारे में बात करना। मेरे सब, मेरे और उनके दरमियान एक निशान है, ताकि वो जान लें कि मैं ही रब हूं जो पाक करता है। मुकद्दस होने का मतलब है कि मैं उनको मुकद्दस बनाता हूं। आपको सब का लफ्ज़ मुकद्दस मिलता है। अगर आप खुदा को अपना वक्त नहीं देना चाहते, अगर आपके पास मुकद्दस वक्त नहीं है तो आप मुकद्दस नहीं है। वैसे खुदा ने कहा है कि तुम्हारे पैसे का 10वां हिस्सा रब के लिए मुकद्दस है। अगर आप कभी भी खुदा को अपना कोई पैसा नहीं देते हैं तो आप भी मुकद्दस नहीं है। आप किसी दिन फैसले में हिसाब देंगे कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं और आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। हम सब का अपने वक्त पर असर है और हमारे जराए। खुदा हमें 100% इस्तेमाल करने देता है। वो कहता है, अगर तुम मुझ पर यकीन रखते हो, अपने वसाइल का 10वां हिस्सा तुम्हें वापस लूट जाना चाहिए। वो हमें हमारे वक्त का 100% देता है। वो कहता है, अगर तुम मुझ पर यकीन करो, हर 7वें दिन मेरे साथ बाबरकत वक्त है। आमीन। ये एक निशानी है। एक बार फिर हज़क LXX, मेरी तकदीस सब्त के दिन, और ये एक निशानी होगी कि तुम जानोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। ये इस बात की अलामत है कि वो हमारा खालिक है। एक बार फिर आप एक्सोडस XXXI आयत 13 पढ़ सकते हैं। यकीनन आप मेरे सब्त को रखेंगे क्योंकि ये एक होगा। मेरे और आपके दरमियान दस्तखत करें। वैसे अब 3 बार ये निशान देखें। निशानी, निशान। इब्रानी में लफ्ज़ निशान और अलामत ये एक ही बात कह रहा है। ये एक अलामत है, ये एक निशानी है, ये एक महर है, ये एक निशान है। अच्छा निशान, आपके वालिद का, उनके वालिद का नाम रखना। वैसे 1,44,000 ना सिर्फ मुकाशिफा 7, मुकाशिफा 14, 3 फरिश्तों के पैगामात जाने से पहले मैंने देखा कि 1,44,000 को अपने बाप का नाम पेशानी पर लिखा हुआ था। इसे वहां महर नहीं पुकारता, बाप का नाम। इस हुक्म में यह कहता है, मैं हुआ हूं, मैं हर चीज का बनाने वाला हूं।
سب کے دن میرے اور تمہارے درمیان تمہاری نسلوں کے درمیان ایک نشان ہے تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند ہوں جو تمہیں مقدس کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتنے کو تقدیس کی ضرورت ہے میں کرتا ہوں۔ وہ یہ ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ 6 دنوں میں رب نے بنایا اور 7ویں دن رکھا۔ یہ اس کی تخلیقی صلاحیت کی یاد دہانی ہے۔ وہ ہمیں دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ آمین۔ ہمیں ایک نئے دل کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہے میں آگے بڑھ گیا۔ نمبر 5 مکاشفہ 3 کا دوسرا حیوان کیا سب کو وصول کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ جواب: وہ چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مفت اور نشان، سب کو کیا حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان کے دائیں ہاتھ پر ایک نشان، ان کی پیشانی پر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ دائیں ہاتھ اور پیشانی کو نہیں کہتا، یہ ایک دوسرا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور کے کام کرنے والے ہیں۔ وہ شاید اس پر یقین نہ کریں لیکن وہ اس کے نتائج نہیں چاہتے۔ اگر پیشانی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہوں۔ تو آئیے اس کا سامنا کریں۔ آخری دنوں میں کچھ لوگ کسی جانور کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ انہیں خریدنا بیچنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس پر یقین نہیں کرتے لیکن وہ حیوان کے کام کر رہے ہیں۔ وہ وہی کر رہے ہیں جو حیوان چاہتا ہے۔ دوسرے وہ واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے خریدا، انہوں نے کول ایڈ پیا، اب کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 6 جانور کا نشان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں، ہم نے شناخت کیا۔ وہاں تھے 2 چیزیں آپ کو مکاشفہ 12 اور 13 میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کافر روم تھا۔ سڑک پر موجود لوگوں میں سے ایک کے پاس کچھ ٹھیک تھا۔ پیگن روم پہلے 6 رومن حروف 6 تک کا اضافہ کرتے ہیں۔ 1VX اب ان سے گزرتے ہیں یہاں تک کہ آپ سینچری تک پہنچ جاتے ہیں۔ 6 تک کا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب آپ پوپ روم ٹائٹل کے پاس جاتے ہیں، پوپ کے لیے DI 6 تک کا اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ ان کو شامل کرتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک اور رات دکھایا۔ اگر آپ نے اسے یاد کیا تو اس مطالعہ پر جائیں، آپ اسے تلاش کر لیں گے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حیوان کون ہے۔ کافر روم سے شروع ہوا، پوپ روم میں بدل گیا، ایک ستانے والی طاقت بن گیا، اور پھر مکاشفہ 13 میں ایک اور جانور ہے جو کہ ریاست متحدہ ہے۔ آخری دنوں میں کیتھولک، آرتھوڈوکس، عیسائیوں، پروٹسٹنٹ، انجیلی بشارت، کرشماتی دونوں کی ایک کنفیڈریسی، ایک مضبوطی ہونے جا رہی ہے، اور خوف کے مارے وہ اکٹھے ہوں گے اور مذہبی قوانین بنائیں گے جو خدا کے قانون سے متصادم ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کون سا قانون اختیار کریں گے۔ ان کے پاس نہ دن ہے نہ رات، وہ جو حیوان اور اس کی شبیہ کی عبادت کرو جو بھی اس کے نام کا نشان حاصل کرتا ہے۔ تو ایک چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کو آرام ہے، حیوان کی پرستش کرنے والوں کو آرام نہیں ملتا۔ سبت کا دن آرام کا دن ہے۔ شبت کا مطلب ہے رک جانا، آرام کرنا، اور اس کا تعلق اس بدنام نمبر سے ہے۔ انسان کو 6 دن بنایا گیا۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی عبادت کی طرح ہے۔ 6 پہلی بار آپ کو بائبل میں 7 3 بار ملتا ہے، سب کے حکم میں ہے، اور 7ویں دن خدا نے اپنے تمام کاموں سے آرام کیا جو اس نے بنایا اور بنایا تھا، اور 7ویں دن خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے مقدس بنایا۔ 7ویں 7 وہاں پیدائش کا باب 2، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اقتباس ہے کیتھولک کچزم سے، یہ ہمارے الفاظ نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ سوال: سبت کا دن کون سا دن ہے؟ جواب: ہفتہ سبت کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا واضح سوال یہ ہے کہ ہم ہفتہ کے بجائے اتوار کیوں مناتے ہیں؟ اگر آپ ایک اچھے کیتھولک بننا چاہتے ہیں تو آپ کیٹیکزم کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے، اب جانتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے۔ جواب: ہم ہفتہ کی بجائے اتوار کو مناتے ہیں کیونکہ کیتھولک چرچ نے تقدیس کو منتقل کیا۔ انتظار کرو، یہ کس نے کیا؟ یسوع، خدا باپ، رسولوں۔ کیتھولک چرچ نے تہوار کو ہفتہ سے اتوار تک منتقل کیا۔ ایک اور نکتہ۔ سوال: کیا آپ کے پاس یہ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے پاس تہواروں اصولوں کو قائم کرنے کا اختیار ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، اب جانتے ہیں، ہمارے پاس ادارے بنانے، تہوار اور اصول بنانے کی طاقت ہے۔ ان کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جواب: اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی جس میں تمام جدید مذاہب اس سے متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ ہم سب نہیں ہے، لیکن زیادہ تر دوسرے عیسائی اس بات سے متفق ہیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن، ہفتے کے 7ویں دن، اتوار کے دن کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اس دن کو پکڑو جس کے لیے کوئی صحیفہ اختیار نہیں ہے۔ یہ ان کی سرکاری تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح تمام وفادار کیتھولکوں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کوئی صحیفہ نہیں، کوئی بابل وجہ نہیں، یہ چرچ کا اختیار ہے جو کہ بائبل کے اختیار سے بالاتر ہے۔ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کی بنیاد مارٹن لوتھر نے کہی تھی۔ 16 اسکرپٹرا، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ چرچ کے کہنے پر، کیونکہ چرچ لوگوں سے بنا ہے اور وہ اپنے جذبات کے ساتھ بدلتے ہیں، وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بدلتے ہیں، وہ چست ہے، وہ مردوں کی روایات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے غیر تبدیل شدہ کلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ مسیح نے کہا یہ عقلمند آدمی ہے جو پتھر پر تعمیر کرتا ہے۔ یہ الفاظ جو میں نے کہے ہیں وہی عقلمند آدمی ہے، احمق ریت پر تعمیر کر رہا ہے، انسان کے قیاس اور خیالات کی بدلتی ریت۔ یہ سینٹ کیتھرین کیتھولک چرچ کی طرف سے ہے، مئی XXI 1995۔ اسے پکڑو۔ شاید سب سے دلیرانہ بات، چرچ میں اب تک کی سب سے زیادہ انقلابی تبدیلی جو پہلی صدی میں ہوئی، یہ حقیقت میں تیسری صدی کی طرح ہے۔ مقدس سبت کا دن، سبت کے دن کو ہفتہ سے اتوار تک تبدیل کیا گیا، صحیفوں میں درج کسی بھی سمت سے نہیں، لیکن چرچ کی اپنی طاقت کے احساس سے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ صحیفوں کو واحد اختیار ہونا چاہیے، انہیں منطقی طور پر سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ بننا چاہیے اور ہفتہ کو سبت کے دن کے طور پر رکھنا چاہیے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ کیتھولک چرچ سے اپنی توثیق نہیں لیتا ہوں، لیکن میں جو کچھ حاصل کر سکتا ہوں وہ لوں گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو، اگر آپ واقعی بائبل کے مطابق جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ ہونا چاہیے۔ آمین۔ مجھے یقین ہے، اور یہ صرف وہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سب پڑھوں، ایک نوٹ بناؤں، ذہنی نوٹ کروں۔ کام یہ وہاں کی سب سے مشہور سب کی ویب سائٹس میں سے ایک ہے، اور ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں جو آپ وہاں تلاش کرنے والے ہیں۔ اس میں بہت ساری تاریخی معلومات ہیں اور یہ بہت درست ہے۔ اس موضوع پر دیگر فرقوں کے ماہرین الہیات کے تبصرے سنیں۔ بلی گراہم۔ یہی وجہ ہے کہ 10 حکموں میں سے ایک حکم دیتا ہے کہ 6 دن آپ کو محنت کرنی چاہیے اور اپنا سارا کام کرنا چاہیے، لیکن 7واں دن رب آپ کے خدا کا سبت ہے۔ ایکسڈس XXIX اور X لفظ سبت پرانے عبرانی لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے بند آ، کچھ کرنا بند کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سبت کے دن کو بہترین طریقے سے مناتے ہیں جب اسے آرام اور عبادت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے جسموں کو آرام کی ضرورت ہے اور اسی لیے عہد نامہ قدیم نے حکم دیا ہے کہ اب 6 دن مشقت کریں لیکن 7ویں دن آرام کریں۔ لیکن ہماری روحوں کو بھی تجدید کی ضرورت ہے اور اسی لیے سب کو خدا کے کام میں عبادت اور ہدایت کا وقت ہونا چاہیے۔ یسوع باقاعدگی سے سب کے دن عبادت میں شرکت کرتا تھا۔ ہفتے کے ایک دن اس نے ایسا کیا۔ بلی گراہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کے دن کو مت مناؤ، وہ 10 احکام پر یقین رکھتا تھا، اور یہ ایک میتھوڈسٹ ماہر الہیات سے لکھا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آج ہم حکم کو بھول جانے کے خطرے میں ہیں، لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم جسمانی اور روحانی طور پر قیمت ادا کرتے ہیں۔ بے شک خادی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں آرام دے کر اور ہماری روحوں کو بحال کر کے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ یہ اب کے لیے ہر ہفتے اور ہر دن سچ ہو جب ہم مسیح کو جانتے ہیں۔ یہ ہے مشہور مبشر ڈواٹ موڈی کی طرف سے۔ عدن میں سبت کا پابند تھا، یہ عدن کے بعد سے نافذ ہے۔ عدن میں ہفتے کا کون سا دن تھا؟ 7واں دن، یہ تب سے نافذ ہے۔ چوتھا حکم یاد رکھنے کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب پہلے سے موجود تھا جب خدا نے کوسینا پر پتھر کی میزوں پر قانون لکھا تھا۔ مرد کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس ایک حکم کو ختم کر دیا گیا ہے جب وہ دوسرے نو کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اب بھی پابند ہے؟ یہ ولیم اوون کارور ہے جو اپنی کتاب دی لارڈس ڈے اور ڈے میں ایک میتھوڈسٹ ماہر الہیات ہے۔ یہودیوں کے 7ویں دن سب سے مسیحی پہلے دن کی تقریب میں کبھی کوئی رسمی مستند تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ڈاکٹر ایڈورڈ ٹی آنسکوکس کی طرف سے ہے جو دی بیپٹسٹ مینوئل کے مصنف ہیں۔ سب کے دن کو مقدس رکھنے کا حکم تھا اور ہے، لیکن وہ سب کا دن اتوار نہیں تھا۔ تاہم یہ کہا جائے گا اور فتح کے کچھ شو کے ساتھ سب کو اس کے تمام فرائض اور مراعات اور پابندیوں کے ساتھ 7ویں سے ہفتے کے پہلے دن میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس موضوع پر جانکاری کے خواہشمند جس کا میں نے کئی سالوں سے مطالعہ کیا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اس طرح کے لین دین کا ریکارڈ کہاں سے مل سکتا ہے؟ نئے عہد نامے میں نہیں، بالکل نہیں۔ 7ویں سے ہفتے کے پہلے دن تک سب کے ادارے کی تبدیلی کا کوئی صحیفہ ثبوت نہیں ہے۔ جان ویزلی۔ آرڈیننس کی یہ ہینڈ رائٹنگ ہمارے رب، اور وہ یقیناً میتھوڈسٹ چرچ کا بانی ہے۔ آرڈیننس کی یہ لکھوٹ ہمارے رب نے مٹا دیا اور راستے سے ہٹا دیا اور صلیب پر کیلوں سے جڑا، کولسیوں 2:14۔
لیکن وہ اخلاقی قانون جو 10 احکام میں موجود ہے اور انبیاء کے ذریعہ نافذ کیا گیا ہے جسے اس نے ختم نہیں کیا، اخلاقی قانون رسمی ارسمی قانون سے بالکل مختلف بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اس قانون کا ہر حصہ تمام عمروں میں تمام بنی نوع انسان پر نافذ رہنا چاہیے۔ اوون ہیونس میتھڈسٹ نے پلرز آف دا ٹروتھ صفحہ 88 لکھا، سبت کا دن انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، عبرونیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مردوں کے لیے۔ یہ ہیں کلوس جی کیمبل زندگی کے 10 اصول، اور یہ میرے گرجا گھر کے ارکان نہیں ہیں، یہ معزز مذہبی ماہرین ہیں۔ ہم 7ویں دن کے بجائے پہلا دن منانے کی وجہ کسی مثبت حکم پر مبنی نہیں ہے۔ 7ویں دن سے پہلے دن تک تبدیل کرنے کے لیے اختیار کے لیے صحیفوں کو بیکار تلاش کرے گا۔ ابتدائی عیسائیوں نے ہفتے کے پہلے دن عبادت کرنا شروع کی کیونکہ یسوع اس دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہرحال عبادت کے اس دن کو آرام کا دن بھی بنا دیا گیا، ایک قانونی تعطیل جو 321 سال میں ہوئی تھی، اور یہ قسطنطین ایک رومی شہنشاہ کے حکم سے تھا، نہ کہ عیسیٰ صحیفوں کے ذریعے۔ رسولوں، تو میں اب سے وہ سوال پوچھتا ہوں جو پطرس نے سنہیڈرین سے پوچھا تھا، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے انسان کی؟ ہمیں خدا کی اطاعت کرنی چاہیے انسان کی نہیں؟ کیا آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 7، کیا تو حیوان کا نشان ہے خدا کی مہر نظر آنے والا نشان؟ میں یہ بہت واضح کرنا چاہتا ہوں، دلوں کا رب فرماتا ہے میں اپنا قانون ان میں ڈالوں گا، دلوں اور ان کے دماغوں میں انہیں لکھوں گا۔ یہ ٹیٹو نہیں ہے، یہ کمپیوٹر چپ نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سپر کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈز اور ہر طرح کے نظریات برسوں سے گھوم رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ کرنے کو ملے اپنی طاقت کے ساتھ کرو۔ اگر میں آپ سے کہوں تو کیا کوئی یہاں آ کر مجھے ہاتھ دے سکتا ہے؟ کیا تم یہاں آؤ گے اپنا ہاتھ کاٹ کر مجھ پر پھینکو گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریر کے لیے ایک پیکر ہے؟ ہم اسے دستی مزدوری کہتے ہیں، ہسپانوی میں مانو۔ یہ ایک ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہے مدد، اس کا مطلب ہے عمل، اس کا مطلب ہاتھ میں ہے۔ وہ حیوان کے کام کرنے جا رہے ہیں۔ دماغ میں کیا آپ نے محسوس کیا کہ خدا کی مہر ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف دماغ میں ہے؟ جانور کا نشان دماغ ہاتھ میں ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے کاموں سے بطور مسیحی نہیں بچائے گئے ہیں، ہم ایمان سے بچ گئے ہیں۔ یہاں دل میں کام شروع ہونے والے ہیں، پھر آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کاموں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ آپ کے ہاتھ پر اور آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک یادگار کے طور پر آپ کے لیے ایک نشان ہوگا کہ رب کا قانون آپ کے منہ میں ہوگا۔ دوبارہ اسی آیت کو دہرانا۔ 39 میں دیکھیں کہ وہ کس طرح دونوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے۔ ان کے کام بدکاری کے کام ہیں اور تشدد کا کام ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھوں اور کاموں کے درمیان موازنہ۔ بائبل کو بائبل کی تشریح کرنے دیں۔ ان کے خیالات بدی کے خیالات ہیں، بربادی اور تباہی ان کے راستوں میں، ان کے ہاتھوں اور ان کے سروں میں ہے۔ یہ آپ کے اعمال اور آپ کے خیالات میں بات کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے درمیان اور آپ کے ہاتھ پر پوری بائبل میں مستقل علامتیں ہیں۔ آپ کے اعمال اور آپ کے عقائد کے بارے میں بات کرنا۔ خدا کی مہر کے حیوان کے نشان کو ٹیٹو کمپیوٹر چپ اس جیسی کوئی چیز نہ سمجھیں۔ آمین۔ یسوع کیسے طے کرتا ہے اگر ہم اس کے بندے ہیں؟ جواب، عیسیٰ نے کہا کیا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو رکھنا میرے احکام۔ مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے ایک بمپر سٹیکر نے کہا تھا اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو ہاں۔ کسی نے کبھی ایسا بمپر سٹیکر دیکھا ہے؟ اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو ہاں۔ کاش اس میں وہ سب کچھ ہوتا، ٹھیک ہے؟ بس اپنا ہارن بجائیں۔ میں یسوع سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں نے ایک بمپر سٹیکر دیکھا جس کے ساتھ کوئی باہر آیا۔ اس نے کہا اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو 10واں حصہ کوئی بھی ہارن بجا سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ ہوشیار تھا۔ نمبر 9، کیا اب کسی کے پاس درندے کا نشان ہے؟ میں نے جوابات میں سے ایک کو چھوڑ دیا۔ وہ یہ کسی نہ کسی طرح میں سلائیڈوں سے باہر ہو گیا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ رومیوں میں یہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جیسے تم اپنے آپ کو کسی کے بندے کی اطاعت کے لیے پیش کرتے ہو تم اس کے غلام ہو جس کی تم اطاعت کرتے ہو؟ وہ اسے ترمیم شدہ ورژن میں ڈالیں گے۔ کسی نہ کسی طرح یہ میری سلائیڈوں سے نکل گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ بس جس کی بھی تم اطاعت کرو تم اسی کے بندے ہو۔ اگر آپ حیوان کے قوانین کو مانتے ہیں تو آپ کس کی خدمت کرتے ہیں؟ حیوان۔ اگر تم خدا کے قوانین پر عمل کرو گے تم اطاعت کرو خدا۔ یوحنا کہتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو یہ پہلا جان ہے ہم جھوٹے ہیں اور سچائی ہم میں نہیں ہے۔ بالکل واضح۔ نمبر 9،
यसू कैसे तयन करता है कि आया हम उसके खादिम हैं। इसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हार नहीं, मेरे अहकाम पर अमल करो। आमीन। क्या अब किसी के पास दरिंदे की छाल है? नहीं। लेकिन क्या वहां बहुत से लोग नहीं हैं जो इतवार को गिरजा घर जाते हैं? हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास हैवान का निशान है। और मैंने कुछ लोगों को कहा है, अब कह रहे हैं कि मुझे हैवान का निशान मिल गया है क्योंकि मैं इतवार को चर्च जाता हूं। मैंने कहा, नहीं, अब शायद हैवान के कानून पर अमल कर रहे हूं, लेकिन हैवान का निशान इस वक्त होता है जब यह मसला बन जाए कि आप खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते। तुम नाफरमानी में रह रहे हो, लेकिन जानवर का निशान अलग है। वैसे खरीद और फरोख्त के काबिल ना होना। आप में से कितने लोग कंप्यूटर या क्रेडिट कार्ड से माली लेन देन करते हैं? चिल्लू फीस अब। बाकी अब शायद मुनशियात फरोश हैं। आप हर वक्त सिर्फ नकद इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या आप कभी बैंक गए हैं या आपके कार्ड में कमी हुई है? लड़का, ये मेरे साथ हुआ और हमारे पास बैंक में पैसे थे, लेकिन मेरे कार्ड की चिप खत्म हो गई या कुछ और मुझे लगता है कि कैरन ने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। और कहा कि जवाल। वो इसे सवाब करते रहे, जवाल। मुझे उधर उधर खोदना था, दूसरा कार्ड ढूंढना था और इसे इस्तेमाल करना था। अब लोगों की खरीद और फरोख्त को कंट्रोल करना कितना आसान है दुनिया भर में। मुकाशिफा को जहन में रखें, जब ये खरीद और फरोख्त न करने की बात करता है तो ये सिर्फ सुपर मार्केट में जाने वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये कौमों की खरीद और फरोख्त की भी बात कर रही है। क्या अपने इक्तिसादी पाबंदियों के बारे में सुना है? क्या अब हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा है? और क्या अब हमारे पास इख्तियारात और हुकूमतें हैं जो दूसरी हुकूमतों को बताएं कि हम आपके साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं? आप बैन अल अक़वामी मार्केट में खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते जब तक कि आप ताउन न करें। ये पहले ही इस तरह हो रहा है। नंबर 10। दज्जाल की ताकत कुन दो चीजों को तब्दील करने की कोशिश करती है। वो क्या बदलने का इरादा करेगा? औकात और कवानीन। लिहाजा जब हम इस आखिरी दिन की हैवानी ताकत के बारे में सोचते हैं तो कुछ चीजें सामने आती है। इसका वक्त और कानून से कुछ लेना देना है। अब जब आप 10 हुक्मों को देखते हैं तो 10 अहकाम में से कौन सा कानून और वक्त दोनों है? वो जिसके बारे में शैतान ईसाई दुनिया को भूल जाने के लिए कह रहा है। और अगर आप ये करने जा रहे हैं तो इसे सही दिन ना करें। बस ऐसा ना करो जैसा खुदा ने कहा है। क्या आप कैथोलिक चर्च की सरकारी तालीमात में नोटिस लेते हैं? ये कहता है पोप के पास औकात को तब्दील करने, कवानीन को मनसूख करने और तमाम चीजों यहां तक कि यसू के अहकाम और तालीमात को भी खत्म करने का इख्तियार है। मेरे ख्याल में ये सोचना तौहीन आमेज है कि कोई आदमी यसू की तालीमात को रद्द कर सकता है। और मैंने दूसरे दिन आपको ये तस्वीर दिखाई जिसमें हमने कैथोलिक चर्च के सामने 10 अहकाम की तस्वीर खींची थी। मैं काश मजीद गिरजाघर 10 अहकाम को सामने रखें, लेकिन उन्हें दुरुस्त करें। और बुत परस्ती का हुक्म बिल्कुल गायब है। और 10 नंबर को बरकरार रखने के लिए उन्होंने लालच के बारे में 10वीं हुक्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया। लेकिन बदलते वक्त और कवानीन। नंबर 11। अपने कदीम पादरियों और पादरियों पर खुदा की तनकीद किया थी। हालात नहीं बदले हैं। वो खास तौर पर क्या कहता है? लेकिन आप इस रास्ते से हिट गए हैं जिससे अपने बहुत से लोगों को ठोकरें खाने का सबब बनाया है। कानून पर ताव ने मेरी राहों पर अमल नहीं किया बल्कि दिखाया है। कानून में जानिबदारी। अब क्या शैतान को हमें तमाम कवानीन को तोड़ने की जरूरत है? क्या अब जानते हैं जेम्स कहते हैं जो भी किसी को तोड़ेगा वो सब का कसूरवार है। आप अदालत में जाकर जज से नहीं कह सकते, ठीक है मैं जानता हूं कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया है, लेकिन मैं हद से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता और मैं चाहता हूं कि अब जान लें कि मैं अपने तमाम बिल अदा करता हूं और मैंने सिर्फ इस एक छोटे से हुक्म को तोड़ा। क्या वो कहने जा रहा है, वो ठीक है, क्या तुम अब ठीक नहीं हो? नहीं, तुम मुजरिम हो और खुदा के कानून के साथ आपको 10% रियायत नहीं मिलती। पुराने अहदनामा में भी ये कहता है कि वो दुखा रहे थे। कानून में जानिबदारी में उन हिस्सों को रखूंगा जो आसान है, लेकिन वो नहीं जो तकलीफ दे है। एक बार फिर होसे 4 आयत 6 मेरे लोग इल्म की कमी की वजह से तबाह हो गए हैं। ठीक है, किसी को तबाह करना मुनासिब नहीं लगता क्योंकि वो नहीं जानते। पढ़ते रहें क्योंकि तुमने इल्म को रद्द कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया है। वो फैसला करते हैं मैं नहीं जानना चाहता। मैंने लोगों को इस तरह के सेमिनार में आने और कहा पादरी डोग काश में कभी ना आता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अब मैं बहुत ज्यादा जानता हूं और मैं खुदा की पैरवी नहीं करना चाहता।
میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت تک دکھی رہیں جب تک آپ ہتھیار ڈال دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ تباہی کے راستے پر خوش ہوں۔ اپنے علم کو رد کر دیا، نیز میں آپ کو کاہن بننے سے رد کر دوں گا کیونکہ آپ اپنے خدا کی شریعت کو بھول گئے ہیں۔ میں بھول جاؤں گا۔ آپ کے بچے، آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے بچوں کو برکت دے؟ میں آپ کو بائبل میں ایک وعدہ دیتا ہوں، دوترانومی کی کتاب میں باب 5 آیت 29۔ او، یہ خدا بول رہا ہے، اے کاش کہ میرے لوگ ہمیشہ میرے تمام احکام پر عمل کریں تاکہ ان کا اور ان کے بعد ان کے بچوں کا بھلا ہو۔ آپ اپنے بچوں کو برکت دینا چاہتے ہیں، تم اس کے احکام پر عمل کرو، وہ آپ کی مثال دیکھیں گے اور وہ ان کو برکت اور حفاظت دے گا۔ خدا مذہبی رہنماؤں کو کن مخصوص احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ جواب یہ کہتا ہے کہ تم نے میری مقدس چیزوں کو حقیر جانا اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی۔ اس کے پجاریوں نے میرے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ حزقیل 22:26۔ انہوں نے میری مقدس چیزوں کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے مقدس اور ناپاک میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے میری سبتوں سے آنکھیں چھپائی ہیں تاکہ میں ان کے درمیان ناپاک ہوں۔ اور میرے پاس بہت سے دوست ہیں جو رہنما پادری، ٹیلی ویژن پادری ہیں۔ آپ ان کے ناموں کو پہچان لیں گے، وہ دوست ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ جب ہم اس طرح کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے، دوگ آئیے وہاں نہ جائیں، چلو وہاں نہیں جانا، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس صحیفے نہیں ہیں، اس لیے وہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں چھپا رکھی ہیں۔ نمبر 13، خدا اپنے قائدین کو کس مخصوص گناہ کی مذمت کرنے کا حکم دیتا ہے؟ سا 58 آیت 1۔ بلند آواز سے پکارو۔ ہم یہاں اس سیمینار میں یہی کر رہے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے یہ کر رہے ہیں، چرچ کو کہہ رہے ہیں جاگ جاؤ، نہیں چھوڑنا، پیچھے نہ رہو، ایماندار ہو، سور کی طرح اپنی آواز بلند کرو، میری قوم کو ان کی خطاؤں سے آگاہ کرو۔ ظلم کیا ہے؟ خدا کے قانون کو توڑنا۔ ہمیں گناہ سے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ گناہ کیا ہے تو آپ اپنے نجات دہندہ کو نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سبت کے دن سے، میرے مقدس دن پر اپنی خوشنودی کرنے سے اپنے قدموں کو موڑ دیتے ہیں تو اسے رب کا سبت کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا سبت کا دن نہیں ہے، وہ میرا مقدس دن کہتا ہے اور سبت کو خوشی کا دن کہتا ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے دوستو۔ اس نے دن کو برکت دی، اس نے بد دعا نہیں کی۔ آمین کہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دی جائے۔ تم سب کو خوشی کا دن کہتے ہو، رب کا مقدس معزز، تب تم اپنے آپ کو خداوند میں خوش کرو گے۔ کتنے خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پرچر زندگی چاہتے ہیں؟ جب آپ یسوع کو قبول کرنے اور اس کی مکمل پیروی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں دوستو، کیا ہوتا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ خادوند یوں فرماتا ہے کہ راہ میں کھڑے رہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی تلاش کرو جہاں اچھی راہ ہے، اور اس پر چلو تو آرام پاؤ گے۔ آپ کی روحوں کے لیے یسوع نے عظیم دعوت میں کہا، میرا جوا اپنے اوپر لے لو۔ زندگی میں بوجھ ہے، وہ کہتا ہے میرا بوجھ ہلکا ہے، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، مجھ سے سیکھو، میں نرم دل اور پست ہوں، آپ کو مل جائے گا آپ کی روحوں کے لیے آرام۔ سبت آرام کے بارے میں ہے دوستو۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس آرام کو تلاش کریں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ حیوان کے نشان کو نہیں کہہ سکیں، آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ جی ہاں، عیسیٰ کو۔ حیوان کی پرستش کرنے والوں کو دن اور رات آرام نہیں ہوتا۔ یسوع میرے پاس آیا ہے اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ خادونت چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ تم میں سے جو یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کچھ نے جزوی طور پر اپنی زندگیاں رب کے حوالے کر دی ہیں، لیکن آپ کے پاس اب بھی وہ آرام نہیں ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ ابھی تک پریشان ہیں۔ آپ کے پاس صرف اتنا مذہب ہے کہ آپ کو دکھی کر دے، کیونکہ آپ نے 100% تک نہیں کہا رب میں تمہارا ہوں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ ملا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خدا سے الگ کر رہا ہے، اور آپ نے اسے حوالے نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے حوالے کر دیا ہو اور آپ نے اسے واپس لے لیا ہو، لیکن اب آپ مکمل ہتھیار ڈال سکتے ہیں۔ رب کتنا چاہتا ہے آپ کا دل، آپ کا سارا دل، آپ کی ساری روح۔ اسی کے بارے میں ہم گاتے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو فیصلہ کارڈ دے دیا ہے اور ہمارے پاس ابھی یہاں کارکن موجود ہیں، وہ حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حتمی فیصلہ کارڈ ہے۔ کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے رہے ہیں کہ وہ ہفتے بھر کس طرف ہیں دوستو، صرف 2 راستے ہیں وہاں، زندگی اور خیر اور برکت، موت اور برائی لعنت۔ آپ کو حیوان کا نشان مل گیا ہے، تم پر خدا کی مہر لگ گئی ہے۔ آپ کو زندگی کا راستہ مل گیا ہے، آپ کو تباہی کا راستہ مل گیا ہے۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ گھر پر اپنے دوستوں کے لیے طرز زندگی کو قبول کریں۔
आप देखेंगे कि आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पुर कर सकते हैं और हमें अपना जवाब काम पर भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ इन लोगों के लिए ऐसा करेंगे। ये एक तरफ हिस्पानवी है, दूसरी तरफ अंग्रेजी। अगर आपको जुबानों का तोहफा मिल गया है तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं। कार्ड पर अपना नाम भरें। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, लेकिन मैं दुआ करना चाहता हूं कि आप अपना फैसला करेंगे। अब यहाँ वो सवालात हैं जो आप अपने कार्ड पर तलाश करने जा रहे हैं। क्या आप अब फैसला करेंगे कि सब की सच्चाई के इस शानदार झंडे के नीचे आगे बढ़ेंगे और खुदा की फरमाबरदारी करेंगे और इस आराम को तलाश करेंगे? यसू आपका मुकद्दस और आपका खालिक। सवाल नंबर 1, मैंने यसू को अपने नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है और मैं इसकी पैरवी करना चाहता हूं जहां वो ले जाता है। ये मसीह के बारे में है। ये मसीह में आराम तलाश करने के बारे में है। ये यसू के खून को कबूल करने के बारे में है और हथियार डाले जा रहे हैं। हाँ, चेक करें। यहां तक कि अगर आप नहीं जानते कि आप कल ये कैसे करेंगे, अभी फैसला करें, क्योंकि अगर आप ईमान के साथ कदम उठाएंगे तो खुदा आपकी तरफ बढ़ेगा। आमीन। नंबर 2, मैं जानवर के निशान पर खुदा की मेहर रखने का इंतखाब करता हूं। आपको लगता है कि यह कोई दिमाग नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे आप मुंतखब कर सकते हैं। इसे अभी चेक करें। कहो, मुझे तुम्हारी मेहर चाहिए। मैं अंदर से रूह अल कुद्स चाहता हूं। मैं अपने दिल में तेरा कानून चाहता हूं। और फिर आप इसे अपनी जिंदगी में गुजारेंगे। क्या आप आमीन कह सकते हैं? नंबर 3, मैं तमाम 10 अहकाम को बरकरार रखना चाहता हूं, बशमूल चौथा हुक्म जो कहता है सबके दिन को याद रखें। पादरी डोग, लेकिन मुझे अपने खानदान में, मेरी मुलाजमत में इसके साथ मसाइल हो सकते हैं। इसके बारे में अभी तक फिक्र ना करें। खुदा मोजिज़ात करेगा और उसका पता लगाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए अभी अपना जहन बनाएं और फिर देखें कि खुदा आपके लिए क्या करता है। आमीन। कहो, रब, ये सही बात है। मैं नहीं जानता कि मैं ये काम कैसे करूंगा, लेकिन मैं आपका खादिम हूं। आपको पहाड़ों को मुंतकिल करना पड़ेगा। क्या वो पहाड़ों को हरकत देगा? आप खुदा की पैरवी करने के लिए अपना जहन बनाते हैं और वो आपको बचाना चाहता है। वो आपकी मदद करेगा। आखिरी सवाल। बस कहो, रब, मेरे पास सवालात हैं। मैं मजीद मुताला करना चाहता हूं। हो सकता है कि कोई मेरे साथ पड़े आ मुझसे मिलकर मदद करे। कोई भी आपको हरासा नहीं करेगा, लेकिन अपनी मालूमात पर करें। और फिर आपके ये करने के बाद हम चाहते हैं कि आप अपने कार्ड्स को दरमियान की तरफ वापस भेज दें। क्या आप आमीन कह सकते हैं? खुदा की हम्द करो। वैसे मैं जैकी और जान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जान 25 साल पहले हमारे साथ थे और हम 40 साल से दोस्त हैं। पादरी रास और मैंने 20 साल एक साथ काम किया है। मैं उनके ताउन के लिए उनका और हमारी पूरी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? हर वो शख्स जो मिलकर काम कर रहा है यकीनी बनाएं और आउटबैक में बच्चों के लीडों का शुक्रिया अदा करें। हमारे वो दोस्त जो अभी तक टीवी पर देख रहे हैं। आप कह रहे होंगे, मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहूंगा, मैंने कुछ मुताला छोड़ दिया है। बरा करम वेबसाइट पर जाएं। ये काम है। और अगर आप इस तरह के प्रोग्रामों की तारीफ करते हैं तो आपकी मदद के लिए चंदा दे सकते हैं, जो इसे अपनी वेबसाइट एओड पर नशर कर रहा है। ग्रेटर न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस के लिए तोहफा बहुत सराहा जाएगा। मैं जानता हूं, तो हम इस तरह के प्रोग्रामों को जारी रख सकते हैं। आमीन।